السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے آج ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مختصر واقعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈری ہوئی حاضر ہوتی ہیں اور آ کر عرض کرتی ہیں کہ یا نبی اللہ، آج میں نے ایک ڈراؤنا اور بھیانک خواب دیکھا ہے۔ وہ خواب یہ کہ فاطمہ کے جسم سے کٹا ہوا گوشت کا ٹکڑا میں نے آپ کی گود میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چچی جان، رأیت خیرن، آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے۔ میری بیٹی فاطمہ کو اللہ رب العزت ایک لڑکے سے نوازے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے ہیں۔ آپ کو حضرت فاطمہ کے یہاں لڑکے کی ولادت کی اطلاع ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ آپ کی چچی حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گود میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو گود میں لیتے ہیں اور اپنی چچی سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، چچی جان، یہ آپ کے اس خواب کی تعبیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا لعاب دہن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو دیکھتے، مسکراتے، چومتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو بار بار دیکھتے، چومتے، مسکراتے۔ اچانک دیکھتے دیکھتے، مسکراتے مسکراتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ منظر آپ کی چچی جان دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ابھی تو آپ دیکھ کر مسکرا رہے تھے، لیکن اچانک آپ نے رونا شروع کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ناظرین کہ میرے سامنے میدان کارزار کا نقشہ آ گیا، میرے سامنے کربلا کا میدان آ گیا۔ میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ یزید اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اختلاف شروع ہوا، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور یزید تخت نشین ہوتا ہے، تو وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینے کے لیے ہزاروں کوششیں کرتا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو اس منصب کا اہل نہیں سمجھتے تھے، اور یزید حضرت حسین کو اپنی حکومت کا لوہا منوانے کے لیے، اپنی بیعت دلوانے کے لیے وہ ہزاروں کوششیں کرتا رہا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے موقف پر قائم رہے، ساری خاندان کی قربانی پیش کرتے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطل کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا، اپنے سر کے جھکانے کو ذرہ برابر بھی پسند نہیں کیا۔ بالآخر ناظرین، ایک تو ادھر یزید کے ساتھ یہ معاملات چل رہا ہے بیعت کا، دوسرا کوفہ کے لوگ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار خط کے ذریعے سے بلا رہے ہیں کہ آپ تشریف لائے کوفہ، آپ کے ہاتھوں پر ہم بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے جائزے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا کہ آپ جائیں اور کوفہ کے حالات کو معلوم کریں۔ حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کوفہ جاتے ہیں تو کوفہ کے لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کہ حضرت حسین کے ہاتھ پر ہم جو ہے بیعت کریں گے۔ اب بہت سارے لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، انہوں نے اس کی اطلاع حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ اب کچھ دنوں کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو کوفیوں کی منافقت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل اس چیز کی خبر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دے پاتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں ابن زیاد اور اس کے لشکر کے لوگ حضرت مسلم بن عقیل کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، ان کو قید کر لیتے ہیں اور ان کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم بن عقیل
کے ذریعے آنے کی جو خبر ملتی ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخت سفر اور سفر کی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین یاد رہیں، کوفہ جانے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں نے، عزیزوں نے، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے منع کیا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنہیں کی بات نہیں مانی۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حسین میری بات مانتا تو میں ان کے سر کے بال کو پکڑ کے منع کرتا، لیکن حسین میری بات کو نہیں مانے گا۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام نے فرمایا حضرت حسین سے کہ کوفہ والے وفا نہیں کرتے، تمہارے باپ کے ساتھ بھی انہوں نے غداری کی ہے، لہٰذا تم کوفہ نہ جاؤ۔ ناظرین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مع اپنے اہل و عیال کوفہ کے سفر پہ نکل پڑتے ہیں۔ راستے میں ان کی ملاقات فرزدق نامی ایک مشہور شاعر سے ہوتی ہے۔ ان سے کوفہ کے حالات کو دریافت کرتے ہیں تو اس مشہور شاعر نے کہا کہ کوفہ کے لوگ آپ کے منتظر ہیں، آپ تشریف لے جائیں۔ حضرت اپنے سفر کو پھر آگے بڑھاتے ہیں۔ کچھ دور جانے کے بعد حضرت کو اطلاع ملتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت جو ہے اس جگہ پہ تھوڑی دیر کے لیے توقف فرماتے ہیں اور اپنا آگے جانے کے ارادے کو ملتوی فرما دیتے ہیں کہ اب نہیں جانا ہے۔ لیکن ناظرین یاد رہے، وہاں پر مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر والے، ان کے خاندان والے بضد ہو گئے کہ نہیں، ہم کوفہ جائیں گے اور مسلم بن عقیل کی شہادت کا ہم بدلہ لیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سوچا کہ اب ان کے بغیر زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سفر کو آگے کرتے ہیں اور 7ویں محرم کے دن کربلا کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب آپ کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں تو آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ کربلا ہے۔ آپ نے فرمایا کربلا یعنی غم اور آزمائش کی جگہ۔ ناظرین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ کربلا کے میدان پہنچتا ہے۔ جیسے ہی قافلہ کا پہنچنا تھا کہ دشمنوں نے آ کر گھیرا ڈال دیا اور موت کے گہرے سائے ہوتے چلے گئے۔ ناظرین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے 7 محرم سے لے کے 10ویں محرم کی رات تک یزید کے کارندے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینے پر بضد ہوتے رہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انکار کرتے رہے۔ بالآخر 10ویں محرم کی رات آئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دی جائے۔ ناظرین، میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مہلت کیوں مانگی؟ اس لیے نہیں کہ وہ رات بھر میں اپنے دشمنوں سے صلح صفائی کر لیں کہ بھائی ہمیں چھوڑ دو، یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی لشکر کی ترتیب دے دینا۔ بالکل ناظرین، یہ مقصد نہیں تھا۔ مقصد یہ تھا کہ 1 رات کی اگر مہلت مل جائے، پرسکون والی رات، تو ہم اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو سکیں اور میری یہ ذریت، میرے یہ خاندان کے لوگ، میرے یہ رشتہ دار تمام کے تمام بارگاہ عزتی میں سجدہ ریز ہو سکے، جس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہلت مانگی۔ چنانچہ حضرت حسین کو مہلت مل گئی اور وہ حضرات جو ہے اپنے اللہ کو راضی بھی کر چکے۔ جب 10ویں محرم کا دن ہوتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ظالم و جابر حکومت میری خون کی پیاسی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ناحق خون بہانے سے روکنے کے لیے ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں کہ لوگوں، میرا حسب و نسب کو یاد کرو کہ میں کون ہوں۔ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ لوگوں، اس وقت روئے زمین پر میرے علاوہ کسی نبی کا بیٹا موجود نہیں ہے۔ میں بلا واسطہ تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ لوگوں، کیا تمہارے نبی نے، میرے نانا جان نے ہم دونوں بھائیوں کے بارے میں یہ نہیں کہا تھا کہ جنتی نوجوانوں کے یہ سردار ہوں گے؟ نوجوانوں، لوگوں یاد رکھو،
جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے۔ کیا تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں ہے؟ اگر تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں ہے تو تم میں ایسے صحابی موجود ہیں، تم ان سے میری باتوں کی تصدیق کر سکتے ہو۔ تم میں ابھی سہل بن سعد ظاہری موجود ہے، تم میں ابھی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، تم میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ تم لوگ ان سے میری صداقت کے بارے میں پوچھو اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچو کہ کیا تمہارے لیے میرا ناحق خون بہانا جائز ہے، حرمت کا رشتہ توڑنا جائز ہے۔ لیکن ناظرین، سامعین میں جو لوگ تھے، جو ظالم لوگ تھے، ان لوگوں نے حضرت حسین کی بات کی ذرہ برابر بھی قدر نہیں کی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظالموں کو جو سمجھایا، اتنا سمجھایا کہ اگر پہاڑوں اور پتھروں کو سمجھایا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر زمین کو سمجھایا جاتا تو زمین پھٹ جاتی، اگر بادلوں کو سمجھایا جاتا تو وہ اشکوں کے برسات بن جاتے۔ لیکن سامنے جو لوگ تھے ان کے سینوں میں دل نہیں، پتھر تھے، پتھر۔ حضرت حسین کی ایک نہ سنی۔ بالآخر ناظرین، میدان کارزار گرم ہوتا ہے۔ حضرت حسین کی طرف سے بچے بھی، بوڑھے بھی، عورتیں بھی برقعے میں نکل جاتی ہے اور اپنی بہادری کی تاریخ رقم کرواتے ہیں۔ پھر باری آتی ہے علی اکبر کی، جن کو عمر تقریباً 17 سے 18 سال کی ہوتی ہے۔ جب وہ میدان میں نکلتے ہیں، میدان کربلا میں، تو ایسا لگتا ہے کہ اندھیر نگری میں حسن و جمال کا آفتاب طلوع ہو گیا ہے۔ کیوں نہ ہو ناظرین، ان کے جسم میں حضرت فاطمہ کا خون تھا، ان کے ہاتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی۔ بالآخر دشمنوں کو للکارتے ہوئے میدان کے اندر آگے بڑھتے ہیں۔ دشمنوں نے آپ کا محاصرہ کر لیا، گھیرا کر لیا اور آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ ناظرین، تاریخ نے بڑے بڑے بہادروں کی تاریخ رقم کی ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تاریخ ہے اور ان کی جو قربانی ہے کہ حق کے لیے، دین اسلام کے لیے، صداقت کے لیے سارے خاندان کو اپنی نظروں کے سامنے تہہ تیگ کر دینا، اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر دینا، یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کو روکنے کے لیے انہوں نے ایک تدبیر اور سوچی کہ ان کا ایک چھوٹا بچہ ہے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر ابھی صرف 6 ماہ کی ہے۔ انہوں نے اس 6 ماہ کے بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ہاتھوں میں لے کے اس بچے کو بلند فرماتے ہیں کہ لوگو، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس 6 ماہ کے چھوٹے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ میرا بچہ پیاس کی وجہ سے بلبلا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، لوگوں اسے پانی کا ایک گھونٹ پلا دو۔ لیکن لوگوں نے حضرت حسین کی اس فریاد کو بھی نہ سنی اور کیا کیا، پانی کی جگہ پہ ادھر سے تیر مارا اور وہ تیر حضرت حسین کے جو وہ چھوٹے لگتے جگر تھے علی اصغر، ان کے گلے میں جا کے وہ تیر پیوست ہو گیا، خون کا فوارہ نکلا، وہ بچہ وہیں پہ شہید ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو زمین پر رکھ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا اللہ میری اس آخری قربانی کو بھی قبول فرما۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ لوگ باز آنے والے نہیں ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میدان کارزار میں تشریف لے جاتے ہیں اور اپنی بہادری اور شجاعت کے جوہر اور جلوے بکھیرتے ہیں، جتنوں کو تہہ تیگ کرنا تھا کر دیتے ہیں۔ بالآخر اللہ رب العزت کی جانب سے ان کا بھی بلاوا آ جاتا ہے۔ ایک کم بخت آدمی آگے بڑھتا ہے، آپ کے سینے مبارک میں بیٹھ جاتا ہے اور آپ کے سر کو قلم کر دیتا ہے اور نیزے پہ آپ کے سر کو بلند کر دیتا ہے۔ اتنے پہ ہی بس نہیں کیا، بلکہ اہل بیت کے جتنے لوگ تھے مقتولین، ان تمام کے ناشوں پر ان کم بختوں نے، ان ظالموں نے گھوڑے دوڑائے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، وہ اس لکڑی کے ذریعے آپ کے ہونٹ کو ایسے ایسے مار رہا تھا
وہاں پہ ایک صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کم بخت ابن زیاد، ڈرو اللہ سے، ڈرو خوف خدا سے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ناظرین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس طریقے سے 10ویں محرم کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کی شہادت ہو جاتی ہے، اللہ کے دین کے لیے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ آج ہماری کیا حالت ہے؟ 7ویں محرم کے دن ہم خوب مزے سے کھچڑا پکاتے ہیں، خوب مزے سے ہم مرغی کو ذبح کرتے ہیں، مرغا ذبح کرتے ہیں۔ وہاں تو حضرت حسین اور اہل بیت کے اوپر پانی وغیرہ، دانا، ساری چیزوں کو بند کر دیا گیا تھا۔ ہم اپنے آپ کو حسینی کہلاتے ہیں۔ ارے حضرت حسین نے تو اتنی بڑی قربانی دی اپنے دین کے لیے کہ تلواروں کے سائے میں بھی انہوں نے اپنی نمازوں کو قضا نہیں کی، اور ہم مرغا کھا کے، کھچڑا کھا کے، صرف حسینیت کا لقب لگا کے ہمیں ایک وقت کی نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ ناظرین، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں۔ میں ایک ٹی وی کا انٹرویو میں نے دیکھا تھا کہ یہ جو مجاور ہوتے ہیں نا، جن کو آپ وقت کے ولی سمجھتے ہیں، جن کو آپ وقت کے بہت بڑے میڈیٹر سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو آ کے بولیں گے یہ اللہ رب العزت سے ہمارا کنیکشن جوڑ دے گا، ان کی حقیقت کو ٹی وی والوں نے ظاہر کیا تھا کہ یہ جو مجاور ہوتے ہیں ان کو 5 کلمات تک نہیں آتا، ان کو نماز کے اندر کتنی رکعتیں ہیں عصر میں، ظہر میں، ان کو یہ تک کا پتہ نہیں ہوتا ہے، ان کو درود شریف تک یاد نہیں ہوتا ہے، اور آپ ان کو میڈیٹر سمجھتے ہیں، اور آپ آ کے ان کے سامنے اپنی فریادیں اور منتیں رکھتے ہیں تاکہ یہ کربلا والوں کو آگے منتقل کریں۔ ناظرین، آپ کس اندھیر نگری میں آپ اور ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ ہمیں ناظرین اگر کچھ مانگنا ہے تو ہم اللہ سے مانگے۔ ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کی تعلیم دی کہ لوگوں، اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو تم اللہ سے مانگو، اور یاد رہو اللہ کے رسول سے، اور یاد رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ رب العزت اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیالات، یہ باتیں آ رہی ہوگی کہ بھئی اگر ہم ذریعہ اختیار نہ کریں تو پھر ہمارے اندر اتنا تقوی طہارت نہیں ہے، اتنی پاکیزگی نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے اپنا تعلق وابستہ کر سکیں۔ میں ایسے بھائیوں کو بڑے ہی مؤدبانہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ناظرین، اگر آپ کو واسطہ بنانا ہی ہے، اگر آپ کو اور ہم کو ذریعہ لینا ہی ہے تو ذریعہ لینا آپ اور ہم سب کے نبی، ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ اگر بنانا ہی ہے تو بنائیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ذریعہ اگر بنانا ہے تو بنائیں نیک لوگوں کا۔ یہ جو مجاور ہیں، جو 5 وقت کی نماز کی ان کی توفیق نہیں ہوتی، یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، ان سے آپ فاتحہ کرواتے ہیں، ان سے آپ مرغی ذبح کرواتے ہیں، ان کو آپ عقیدت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ ان طریقوں سے ہمیں باز آنا چاہیے۔ دوسری بات، 10ویں محرم کے دن، 7ویں محرم کے دن یہ جو لوگوں کا ہجوم آتا ہے، عورتیں اپنے گھروں سے بے پردہ ہو کر نکلتی ہیں اور اسلام کی جو دھجیاں اڑاتی ہیں، ان چیزوں سے بھی ہماری مائیں بہنیں رکیں۔ میں آخر میں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ کیا ہم ہندوستان ہی کے لوگ زیادہ ہوشیار ہیں کیا؟ اور دوسرے ادر کنٹریز کو آپ دیکھیں، 2-4 کنٹریوں کے علاوہ یہ اکھاڑا، یہ اسلام کی اس طرح سے دھجیاں کہیں پر نہیں اڑائی جاتی ہیں۔ اس لیے ناظرین، اپنے مولویوں سے پوچھیں کہ کیا کربلا میں جانا جائز ہے؟ کیا فاتحہ کرانا جائز ہے؟ کیا کھچڑا پکانا محرم کے دن جائز ہے؟ آپ ان سے پوچھیں، کیا اکھاڑا کھیلنا جائز ہے؟ کیا
تماشا کرنا جائز ہے؟ کیا میلے لگانا جائز ہے؟ اگر آپ کے مولوی، آپ کا امام اگر آپ کو اجازت دیتا ہے تو آپ اس عمل کو خوشی سے کریں، اور اگر آپ کا مولوی، آپ کا ولی اور آپ کا نبی، آپ کا صحابہ اگر اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے ناظرین، تو اس عمل سے گریز کریں، ورنہ کل خدا کی قسم جس حسین کے نام کو لے کر آپ اپنے آپ کو غم میں شریک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا غم ہے، اور آپ کھچڑا پلاؤ اور مرغا پکاتے ہیں، یہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کل ہمارے گریبان کو پکڑیں گے اور فرمائیں گے کہ کم بختو، تم نے میرے نانا کے دین کا مذاق اڑایا، تم نے ہماری قربانی کا مذاق اڑایا۔ خدا را وہ وقت نہ آئے، اس سے پہلے آپ اور ہم تمام کے تمام سنبھل جائیں۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔